پیارے دوستو، تاریخ میں میاں بیوی کا ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جس میں شوہر 27 سال تک اپنی بیوی سے غائب رہا، لیکن 27 سال کے بعد ایک دن وہ اچانک اپنے گھر آ گیا، یعنی کہ اپنی بیوی کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران ہو جاؤ گے، اور آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک لازمی دیکھتے رہیے گا، اور اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے آگے شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 55 سال گزر چکے ہیں۔ صبح فجر کا وقت تھا۔ ایک فاروق نام کا آدمی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ نماز ادا کر کے وہیں امام صاحب کی تقریریں سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ امام صاحب کہہ رہے تھے، اے لوگو، ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے، وہاں مسلمانوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ لوگ اس جہاد میں شرکت کریں۔ حضرت فاروق نے جب یہ سنا کہ ترکستان میں جہاد کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے تو وہ فوراً اپنے گھر آئے۔ ان کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، میں اللہ کے راستے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر کے بیوی نے کہا، آپ یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو پتا ہے میرے پیٹ میں آپ کا 2 مہینے کا بچہ ہے۔ اگر آپ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تو میرا اور میرے بچے کا کیا بنے گا؟ تو اس پر فاروق نے کہا کہ اللہ کی بندی، تو اللہ پر بھروسہ رکھ، اور یہ میرے پاس 4000 دینار ہے، اسے خرچہ کرنا، 4 مہینے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ بہت کہنے کے بعد بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ بہت جلدی کر کے واپس آ جانا۔ پھر اسی دن فاروق نے اپنا سارا سامان تیار کیا اور شام ہوتے ہوتے اپنا گھوڑا لے کر گھر سے نکلنے لگا۔ شوہر کو جاتا دیکھ کر بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ دیکھ کر کے فاروق نے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، تم پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارا رکھوالا ہوگا، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ اور ہاں، ایک بات کا دھیان رکھنا، اگر میں واپس نہ آ سکا، اگر میں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں شہید ہو گیا، تو جو تمہارے پیٹ میں بچے ہیں، اگر وہ لڑکا پیدا ہوا تو تم اسے بڑا عالم بنانا اور دین کی تعلیم دینا، اگر لڑکی پیدا ہوئی تو تم اس کی اچھی تربیت کرنا اور کسی اچھے گھرانے کو دیکھ کر کے اس کی شادی کر دینا۔ اتنا کہہ کر نم آنکھوں کے ساتھ فاروق نے اپنا سارا سامان اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر چل دیا۔ بیوی دروازے پر کھڑی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا طوفان امڑ رہا تھا۔ ابھی خیال آتا کہ میرے شوہر جا رہے ہیں، پتہ نہیں اب کب واپس آئیں گے بھی یا نہیں۔ کبھی خیال آتا کہ میری زندگی کا اب کیا ہوگا، اگر یہ واپس نہ آئے تو تیرا اور تیرے بچے کا کیا ہوگا۔ پھر بیوی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تیرا اور تیرے اس بچے کا محافظ ہوگا۔ اتنے میں فاروق نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ بیوی دروازے پر کھڑی ہو کر شوہر کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا چھانے والا تھا، اور ادھر اس بیوی کی دل کی دنیا ویران ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بیچاری دروازے پر کھڑی لگاتار روئی جا رہی تھی اور اپنے شوہر کو دور جاتا دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کر رہی تھی، اے میرے مولا، میرے شوہر کی حفاظت کرنا، انہیں صحیح سلامت واپس گھر بھیج دینا۔ اچانک دور گلی سے فاروق نے اپنا گھوڑا موڑ لیا۔ اتنے میں بیوی کی نظروں سے فاروق اوجھل ہو گیا۔ بیوی دروازے کے پاس بیٹھ گئی اور سسک کر رونے لگتی ہے۔ اسے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب اکیلے اس گھر میں کیا کرے اور کیسے رہے۔ پھر دن گزرتے گئے، ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزرا، اور اسی طریقے سے 4 مہینے بھی گزر گئے۔ بیوی بیچاری انتظار میں بیٹھی تھی۔ یہاں تو 4 مہینے بھی گزر گئے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 4 مہینے کے بعد واپس آ جائیں گے، اس لیے اب بہت جلد میرے شوہر میرے گھر میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن پھر ایسا کرتے کرتے 1 سال کا وقت گزر گیا، لیکن اس کا شوہر واپس نہیں آیا، ان کی کوئی بھی خبر نہ ملی۔ پھر کئی سال گزر گئے،
وہ بیچاری بیوی ہر روز ہلکی سی آہٹ سن کر کے دروازے کی طرف آتی، شاید میرے شوہر واپس آ گئے ہیں، لیکن دروازے پر پہنچ کر معلوم ہوتا ابھی تو ان کی قسمت میں جدائی ہی لکھی ہے۔ بیوی بیچاری انتظار کرتی رہی اور مدینے سے ہر آنے جانے والوں سے پوچھتی رہی، کیا تمہیں میرے شوہر فاروق کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ لیکن سب سے ایک ہی جواب ملتا، ہمارے پاس میں فاروق کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ کہاں پر ہے، کس حال میں ہے۔ اس طرح سے کرتے کرتے 10 سال کا وقت گزر گیا۔ اب تو امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ بیوی نے سمجھ لیا شاید میرے شوہر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، اب اس دنیا میں ان سے ملنا نصیب نہیں ہوگا، اس لیے اب جنت میں ہی ان سے ملاقات ہوگی۔ اس بیچ فاروق کے گھر میں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی۔ ماں نے اس بچے کو بہت ہی اچھی تربیت دی اور اسے ایک بڑا عالم دین بنا دیا۔ زمانہ گزرتا چلا گیا۔ شوہر کو گئے ہوئے 27 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ ان کے واپس آنے کی اب کوئی بھی امید نہیں باقی رہی تھی، لیکن ایک رات ایسی بھی آئی کہ فاروق ترکستان سے اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگا۔ آج سے 27 سال پہلے جب فاروق یہاں سے جہاد پر گیا تھا تو اس وقت یہ نوجوان مرد کی طرح تھا، لیکن جب وہ واپس آ رہا تھا تو بوڑھا ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ فاروق کو اپنے بیوی بچوں کی یاد آ رہی تھی، اس لیے اپنا گھوڑا دوڑایا اور مدینے کی طرف چل پڑا۔ ہر قدم پر فاروق کے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ بھی ہے یا نہیں، میرے جانے کے بعد میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا بھی ہے یا نہیں، اب میرا گھر مدینے میں موجود ہے یا نہیں، میری بیوی نے اسے بیچ کر کہیں اور رہنا تو نہیں شروع کر دیا، کیونکہ 27 سالوں کا وقت گزر چکا ہے۔ اس لیے یہ سارے سوال فاروق کے دماغ میں بار بار گھوم رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ان کا گھوڑا مدینے کی طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ فاروق کا گھوڑا مدینے میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، لیکن فاروق کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ہزاروں سال سے جو فاروق کو پریشان کر رہا تھا کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ فاروق نے اپنے گھوڑے کی رفتار دھیمی کر لی اور وہ خاموش لفظوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اپنے گھر کے پاس پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا، گھر کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے فاروق نے اپنے گھوڑے کو ایک گرد لگائی۔ گھوڑا چھلانگ لگا کر سیدھا گھر میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ گھر کے اندر ایک نوجوان لڑکا بیچ آنگن میں ایک چارپائی پر لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ جب گھر میں کسی کی انجان آہٹ ہوئی تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک اجنبی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر کے اس لڑکے نے یہ سمجھ کر کے گھر میں کوئی چور آ گیا ہے، اس لیے وہ تیزی سے اس نے فاروق کے گریبان کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، تم کون ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ جب اس لڑکے نے تیز آواز میں ایسا کہا تو یہ سن کر کے فاروق ڈر گیا اور کہنے لگا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں غلط گھر میں آ گیا ہوں، میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ یہ سن کر کے اس لڑکے نے کہا، وہ بوڑھے دادا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری کرتے ہو، ایک تو میرے گھر میں بغیر اجازت کے آ گئے ہو، اوپر سے کہہ رہے ہو کہ یہ میرا گھر ہے، ایسا کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ فاروق بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے اس نوجوان لڑکے کی گرجتی آواز کو سن کر کے وہ کانپنے لگا اور اپنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں ابھی تمہارے گھر سے واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر کے لڑکے نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، ایسے کیسے جاؤ گے؟ میں تمہیں حاکم کے پاس لے جاؤں گا اور تمہیں سزا دلاؤں گا تاکہ تم دوبارہ کسی مسلمان کے گھر میں گھسنے کی ہمت نہ کر سکو۔ اس کی آواز کو سن کر کے ماں بھی اٹھ گئی اور وہ پردے کی آڑ میں کہنے لگے، ارے بیٹا اتنا بوڑھا انسان کو چھوڑ دو، غلطی ہو گئی ہے، انہیں معاف کر دو اور جانے دو۔ لیکن لڑکے نے کہا، نہیں ماں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی جانے دوں گا۔ اتنے میں شور شرابہ سن کر کے آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت امام علی بھی وہاں پر آ گیا۔
حضرت امام علی کو آتا دیکھ کر سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ امام علی نے آگے بڑھ کر کے پوچھا، دادا جی آپ کون ہو اور اس طرح سے رات میں کسی کے گھر میں کیسے گھس آئے ہو؟ تو یہ سن کر کے حضرت فاروق نے جواب دیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری نظر کمزور ہو چکی ہے، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں نے سمجھا شاید یہ میرا ہی گھر ہے۔ حضرت امام علی نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مدینے کے تو نہیں لگتے۔ تو یہ سن کر کے فاروق کہنے لگے، بیٹا میں مدینے کا ہی رہنے والا ہوں اور آج سے 27 سال پہلے ترکستان میں جہاد چل رہا تھا اور آج ہی واپس لوٹا ہوں، میرا نام فاروق بن عبد الرحمن ہے۔ گھر کے اندر سے فاروق کی بیوی سارے جھگڑے کو خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے یہ سنا میرا نام فاروق ہے، اس نے گھر کی چھت کی کھڑکی کو کھول کر کے اپنے شوہر کو دیکھا۔ بیوی کو اپنے شوہر کے بوڑھے چہرے میں جوان چہرہ نظر آنے لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زمانہ کروٹ بدل کر 27 سال پہلے پیچھے چلا گیا ہے، جس وقت فاروق اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جہاد پر جا رہا تھا۔ سارا کا سارا منظر بیوی کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ شوہر کو دیکھتے ہی بیوی نے چیختے ہوئے اپنے لڑکے رابعہ سے کہا، اے رابعہ اس آدمی کے گریبان کو چھوڑ۔ رابعہ نے گھبرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے کہا، بیٹا تجھے پتا بھی ہے یہ کون ہے؟ رابعہ نے کہا، مجھے نہیں پتا، یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا وہی باپ ہے جن کے بارے میں ہر رات تو مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ امی جان میرے ابا کہاں ہیں اور وہ واپس کب آئیں گے؟ اتنا سنتے ہی رابعہ نے اپنے باپ کے قدموں پر پڑ گیا۔ فاروق نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور پھر باپ بیٹا ایک دوسرے سے مل کر کے بہت دیر تک روئے۔ پھر فاروق اپنے بیٹے کے ساتھ گھر کے اندر چلے گئے۔ اس وقت صبح کے 4 بج چکے تھے، 1 گھنٹہ باتوں میں گزر گیا تھا، اتنے میں فجر کی اذان ہونے لگے۔ فاروق نے اپنی بیوی سے پوچھا، جہاد پر جاتے وقت میں نے تم کو 4000 درہم دیے تھے، تم نے ان کا کیا کیا؟ تو بیوی نے کہا کہ وہ محفوظ رکھے ہیں، پہلے آپ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ کر کے آئیے۔ رابعہ پہلے ہی مسجد میں جا چکے تھے۔ فاروق تھوڑی دیر سے مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد میں ایک بہت بڑا مجمع ہے۔ فاروق پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے لگے۔ پھر نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اپنی جگہ پر گھوم کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام ان کو گھیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر امام صاحب لوگوں کو حدیث کا درس دینے لگے۔ فاروق کی روشنی کمزور ہو گئی تھی، اس لیے وہ امام صاحب کو پہچان نہیں پائے اور پیچھے ہی بیٹھ کر رہ گئے۔ لوگوں کے ساتھ حدیث کا درس سننے لگے۔ جب درس مکمل ہو گیا تو فاروق نے بغل میں بیٹھے ایک آدمی سے پوچھا، بھائی اتنا بڑا عالم و محدث کون ہے جو اتنے سارے لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا، لگتا ہے کہ آپ مدینے میں نئے آئے ہو۔ یہ سن کر کے فاروق نے کہا، ہاں بیٹا میں آج ہی مدینے میں آیا ہوں۔ پھر اس آدمی نے کہا، یہاں اس وقت سب سے بڑے عالم رابعہ ہیں۔ فاروق نے پوچھا، ان کے باپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ان کے باپ کا نام فاروق ہے، جو آج سے 27 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے گئے تھے اور شاید وہیں پر شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر کے فاروق بہت خوش ہوئے کہ میرا بیٹا اتنا بڑا عالم بن گیا ہے۔ اس لیے پھر فاروق اپنے گھر آئے اور بیوی کو گلے لگا لیا اور کہنے لگے، تم نے میری تمنا پوری کر دی، میں خود تو نہیں پڑھ پایا لیکن تم نے میرے بیٹے کو پڑھا دیا اور آج وہ بڑے بڑے علماء کرام کا استاد ہے۔ بیوی نے کہا، آپ نے جو پوچھا تھا کہ وہ 4000 دینار کہاں ہے، تو وہ سارے دینار میں نے تمہارے بیٹے کو پڑھانے میں خرچ کیے ہیں۔ یہ سن کر کے فاروق نے کہا، بیگم میرے پیسے حقیقت میں برباد نہیں کیے بلکہ تم نے مجھے آباد کر دیا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔